بڑی سیدھی سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو بلوچستان ہے اس کی ترقی کی تکلیف کس کو ہے؟ یہ جو لوگ ہیں یہ وایا سیٹلائٹ کنیکٹڈ ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے رابطے کرنے ہوتے ہیں ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے رابطے ان کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ٹریس ہونا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو سپورٹڈ بائی بہت سے شواہد ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آتی بھی رہی ہیں چیزیں، مزید آئیں گی۔ اس میں انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، یہ ٹیکنالوجی ادھر سے آ رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی اور ٹریننگ ادھر سے آ رہی ہے۔ کہاں سے آنے ہیں طالب علم؟ 3 ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس نوجوان فالورز ہیں۔ نمبر 1 جماعت اسلامی، اس کے بعد ہے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، مدارس کی فورس ہے اس کے پاس۔ یہ عمران خان کے لیے نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو کوئی ایک ہلچل نظر آئے گی۔ مولانا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کا بالکل تیار نہیں ہے۔ بہت بڑا، سب سے بڑا جو گروپ ہے، نیوز گروپ ہے، انہوں نے ایک فیکٹ چیک کے نام سے، اور اس میں کہا جی کہ یہ والا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی غلط تھا، یہ نوٹیفیکیشن بھی غلط تھا۔ بھئی یہ سارے نوٹیفیکیشن غلط تھے تو پھر اس دن یعنی کہ 31 کی رات کو وڈیالہ جیل کے باہر فوج کی گاڑیاں کیا کر رہی تھیں؟ جس طرح نواز شریف، اگر اتنی بڑی نون لیگ اور نواز شریف سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو مولانا سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مولانا نے بھی کچھ لوز کیا ہے، کچھ زیادہ اعتماد کر لیا، کچھ اعتبار کر لیا، اور تھوڑا سکون سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو وہ لوز کر گئے۔ اتفاق ہے اس بات پہ کہ جہاں کہیں حکومت کو قانون سازی میں یا آئینی ترمیم میں یا کسی معاملے میں ان کی نمبر آف ووٹس کی ضرورت پڑی اور نواز شریف کا میسج آئے گا، ضروری ہے یہ نواز شریف کا میسج آنا ضروری ہے، تو وہ ساتھ دیں گے۔ ناظرین، آج میں 2-3 چیزوں پہ بات کروں گا۔ کچھ لوگ میرے کیے ہوئے اور کچھ اور بھی دعوے ہیں ہمارے ایسے لوگوں کے جو اچھی خبر دیتے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو اس پہ بات کروں گا کہ نمبر 1 مولانا فضل الرحمان راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بہت بڑی بحث چل رہی ہے، اور ان کے بہت ہی قریب، نو ڈاؤٹ وہ بڑے ریلائبل لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا نہیں مانے، اور پھر کیا ہوگا یہ بھی کہا ہے، تو اس پہ پھر میں بتاؤں گا کہ مانے کہ نہیں مانے تو اب کیا ہوگا۔ دوسری بات، یہ جو طلبہ تحریک 31 اگست کو رات کو آنی تھی، اور اس نے وہ جو 40 لاکھ طلبہ نے آ کے عمران خان کو وہاں سے لے کے جانا تھا، اس کا کیا ہوا؟ میں نے پہلے بتایا تھا، درمیان میں ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے پتہ نہیں فیکٹ چیک کے نام پہ چیزیں کچھ لا کے تو تردید کرنے کی کوشش کی، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ جو دہشت گرد ہیں بلوچستان میں، ان کے پاس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اور جو ان کی ٹریننگ ہے وہ کون دے رہا ہے ان کو؟ تو سب سے پہلے تو دہشت گردوں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ ٹویٹس دیکھی ہوں گی، کچھ امیجز چلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، جس میں دہشت گرد جو ہیں انہوں نے بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی ماڈرن قسم کی انہوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور پوری ایک یونیفارم ہے، اور کچھ لوگ دیکھنے سے جو ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کاسٹیومز ہوتے ہیں، یہ جس طرح ان کا گیٹ اپ ہے، یہ بیسیکلی اسرائیلی فوجی پہنتے ہیں، اور جب وہ جا کے آپریشن کرتے ہیں آن گراؤنڈ تو اس طرح کے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور نیچے ان کے بلٹ پروف جیکٹس ہوتی ہیں، اور ان کے یہ جو گیجٹس ہوتے ہیں ان کے بڑے جدید ان کے پاس، تو اس سے بالکل قریب یہ والی یونیفارم ہے جو آپ کو بہت سے امیجز نظر آئے ہوں گے۔ یہ امیجز بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں نے بتایا کہ یہ کون یوز کرتا ہے۔ اچھا، آج ایک اور امیج چل رہا تھا، ایک اور فوٹیج چل رہی تھی جس میں سیٹلائٹ ایک ٹاور جو ہے وہ بنا رہا ہے، بندہ لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے۔ تو میں نے جب جس دن یہ دہشت گردی ہوئی تھی اس دن میں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وایا سیٹلائٹ کنیکٹڈ ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے رابطے کرنے ہوتے ہیں ان کو سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے رابطے ان کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ٹریس ہونا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ نیٹ ورک کیا ہے؟ بیسیکلی یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو سپورٹڈ بائی، اب یہ صرف الزام نہیں ہے،
بہت سے شواہد ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آتی بھی رہی ہیں چیزیں، مزید آئیں گی. جو میں نے ایک بتایا ان کی وردی اور یہ جو سیٹلائٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کون دے سکتا ہے، یہ ٹریننگ کون دے سکتا ہے، اس کی یہ ٹیکنالوجی کون دے سکتا ہے، اور پھر یہ کہ کنیکٹیوٹی کہاں کرنی ہوتی ہے، اتنی ایسی کنیکٹیوٹی جو آپ کو وایا سیٹلائٹ کرنی ہے. تو یہ شواہد کے تحت یہ چیز جو ہے، اب وہ کوئی اس میں کوئی چیز مانے نہیں رہی یہ کہنے میں کہ اس میں انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. یہ ٹیکنالوجی ادھر سے آ رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی اور ٹریننگ ادھر سے آ رہی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو بلوچستان ہے، اس کی ترقی کی تکلیف کس کو ہے؟ تو اس کی ترقی کی تکلیف جو ہے، اگر یہ صوبہ ترقی کرتا ہے، پاکستان ترقی کرتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ صوبہ کنیکٹیوٹی بننے جا رہا ہے، کوریڈور بن رہا ہے چائنا کا، سی پیک کا جو مین آؤٹ لیٹ یہاں سے ہی ہوگا، تو تکلیف اس میں انڈیا کو ہے اور اس کے بعد اسرائیل کو ہے. تو وہی یہ سب کچھ کریں گے. امریکہ کو تو ہے، امریکہ تو مین پلیئر ہے، اور اس کے آگے یہ وہ ہیں جو اس کے آپریٹوز ہیں، انڈیا اور اسرائیل. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے خلاف جتنی بڑی وہ امریکی بیکڈ جو وہ کیمپین ہے وہ کر رہا ہے. تو ادروائز چائنا نے کبھی انڈیا کو تھریٹ تو نہیں کیا، مطلب ملیٹریلی کے علاوہ بھی کوئی کاروباری، کوئی بزنس، کوئی معاشی لحاظ سے بھی کوئی تھریٹ انڈیا کو نہیں ہے. اور چائنا اس کے ساتھ ابھی بھی اتنی ہی تجارت کر رہا ہے، شاید اس سے زیادہ کر رہا ہو جتنی پہلے کر رہا تھا. تو یہ انڈیا پھر کیوں یہ حرکتیں کرتا ہے؟ تو یہ سمپل ہے کہ وہ پراکسی ہے امریکہ کی، اور اسرائیل کی پراکسی ہونے کا تو کوئی مطلب کوئی ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ امریکہ کو تکلیف ہے ہماری چائنا کے قریب جانے کی اور یہ جو کوریڈور بننے کی، تو اس میں جو اس کے آپریٹوز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہاں سے ساری ٹیکنالوجی آ رہی ہے، وہاں سے ٹریننگ ہو کے آ رہے ہیں یہ لوگ ٹرینڈ، اور وہیں سے ان کو پیسہ مل رہا ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جو ڈرگ نیٹ ورک ہے وہاں پہ، ظاہر ہے ڈرگز ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے وایا افغانستان ٹوورڈس بلوچستان اینڈ ایران اینڈ ادر سائڈس پہ. جو یہ جو اسمگلرز ہوتے ہیں یہ لے کے جاتے ہیں، ان کے ڈرگ روٹس ہیں. تو یہ ان کو، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ان کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گرد ڈرگ ڈیلر ہیں ان کو روکتی بھی پاکستان آرمی ہے، اور جو فورسز ہیں وہ انہوں نے روکنا ہوتا ہے. تو وہ ان کا ایک کامن اینیمی بن جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے یہ وہاں سے ڈرگ ڈیلر جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں، یہ سیٹلائٹس اور باقی جو چیزیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور ان کو جو مدد فراہم کرتے ہیں، جن کے کہنے پہ کرتے ہیں، وہ انڈیا اور اسرائیل ہیں، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے یہ سارا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جو 31 اگست کو طلبہ تحریک کی بڑی کیمپین تھی، اور سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی پوسٹیں لگائی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی بنگلہ دیش سے بھی بڑا انقلاب آنے جا رہا ہے. 40 لاکھ کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہوتے، کہہ لینے کی بات ہے، 1 لاکھ ہی بہت ہوتا ہے. تو کہہ رہے تھے 40 لاکھ طلبہ آئیں گے، اور وہ اڈیالہ جیل آئیں گے، اور اڈیالہ جیل کے باہر سے وہ پھر اس کے بعد، مطلب 40 لاکھ آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کہنے کی، بلکہ میں کہتا ہوں 5 لاکھ آ جائیں اور وہ کسی کو نکالنا چاہیں اور وہ چارج کراؤڈ ہو اور وہ جیل سے نہ نکل سکے، یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ تو نکل ہی آئے گا جیل سے. تو کیوں نہ آئے؟ وہ کیا تھا؟ کیوں یہ ہائپ بنائی جا رہی تھی؟ تو دیکھیں، پہلی بات، عمران خان کا مسئلہ بھی وہی مسئلہ ہے جو مشرف کا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مشرف کوئی کاکا باکا تھا، کوئی عام سا جرنیل تھا؟ جنرل پرویز مشرف، اگر میں یہ کہوں تو جو پچھلے جتنے جنرل گزرے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی پڑھا لکھا، سمجھدار، اپ ٹو ڈیٹ، جس کو بہت اچھی انگریزی بھی بولنی آتی تھی، اور ویل کنیکٹڈ جرنیل تھا.
تو اسے نہیں پتا تھا. تو وہ دبئی میں بیٹھا ہوا مغالطہ کھا گیا تھا اپنے فیس بک فالوور سے کہ میری تو فین فالوئنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, میں ایسے پاکستان جاؤں گا, ایئرپورٹ اتروں گا اور ایک جمع غفیر ہوگا, سمندر ہوگا انسانوں کا, اور وہ اس کو سر پہ اٹھائیں گے, ہاتھوں پہ اٹھائیں گے, اور وہ منڈیلا بن جائے گا یا وہ خمینی بن جائے گا. آیا تھا نا پھر اسی مغالطے میں. تو کون تھا وہاں پہ لینے, کون آیا تھا, کتنے لوگ آئے تھے. ایسی ہی مینٹیلٹی ہے عمران خان اور ان کے فالورز, اور ان کو فالورز کو آگے لیڈ کرنے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کی. اچھا, یوٹیوبرز کے پاس تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور بھی ان کا انسینٹیو ہے, وہ ڈالر ہے. ڈالر میں بڑی طاقت ہے, ہم نے دیکھی ہے اس پاکستان میں جنگیں لڑی گئیں ڈالرز کے لیے. تو یہ یوٹیوبر کیوں جنگ نہیں لڑیں گے؟ یہ بھی جنگیں ہی لڑ رہے ہیں, ڈالر کے لیے لڑ رہے ہیں, جھوٹی جنگ, فیک. اور بھائی کہاں سے آنے ہیں طالب علم؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان میں 3 ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس نوجوان فالورز ہیں. نمبر 1 جماعت اسلامی, جمعیت کے نام پہ ایک ان کی طلبہ تنظیم ہے جو مختلف تعلیمی اداروں میں آج بھی ہے. پہلے تو بہت طاقتور تھی, میں بھی ان کا متاثرین میں سے ہوں کیونکہ ہم مخالف ان کے دڑے میں ہوتے تھے. تو وہ اس وقت تو بڑی مسلح اور بڑی آرگنائزڈ, اور اتنی آرگنائزڈ اور مسلح اور بڑی حد تک دہشت گرد جماعت تو تنظیم تو کوئی تھی نہیں پاکستان میں. اس کے بعد اس کے بعد ہے جمعیت علماء اسلام, مولانا فضل الرحمان, مدارس کی فورس ہے اس کے پاس بہت زیادہ ہے. وہ ایک کال دیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں نا, میں دھرتی کو زمین کو سرخ کر دوں گا کہ ان کے پاؤں نہیں لگ سکیں گے. تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ کٹھے ہو جائیں اور دھڑ دھڑ شروع کر دیں تو یہ دھرتی ہلنا شروع ہو جائے گی. اتنے لوگ ہیں ان کے پاس. اور تیسرے نمبر پہ یہ تحریک انصاف کے پاس کہا جاتا ہے کہ نوجوان اور اسٹوڈنٹس ہیں. اب جماعت اسلامی تو قصہ پارینہ ہے, ان کی جمعیت بھی. ہاں, اکٹھا ہو کے وہ کہیں پہ انہوں نے یہ جو غزہ سیف مارچ اور یہ کر کے, بھائی آپ غزہ سیف مارچ کر رہے ہیں تو ان سیف کر رہے ہیں پاکستان کے اسلام آباد کے شہریوں کو, اور وہاں پہ پولیس پہ آپ دعوے بول رہے ہیں, اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 بندے بھی مروا لیے. یہ کون سا غزہ سیف ہے؟ یہ مشتاق احمد خان کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا ہے. یہ اس وقت جب یہ ناظم پاکستان ہوا کرتے تھے جمعیت کے, تو یہ اب کن چکروں میں ہیں بھائی؟ یہ اسٹریٹ کے ذریعے اپنے آپ کو منوانے کا یہ جمعیت کے قصے گئے, ختم. ہم نے بھگت لیا ہے, بہت ہے. کہاں ہیں بھائی, اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ عمران خان کے لیے نکلیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مطلب آپ کو کوئی ایک ہلچل نظر آئے گی. ایک دفعہ ایسے انہوں نے عمران خان کو ایسے جھنجھوڑا بھی تھا, یاد ہوگا, پنجاب یونیورسٹی میں. تو یہ تو فی الحال نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. ویسے آنے میں کوئی پتہ بھی نہیں لگتا جماعت اسلامی کی کون سی پالیسی ہے, مستقل پالیسی. ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, عمران خان کے ساتھی بھی رہے ہیں. چلو خیر, لیکن 31 مارچ تک تو, اگست تک تو نہیں تھے نا. اب کل کو آ جائیں تو مجھے نہیں پتہ. مولانا ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے تحریک انصاف کا, بالکل تیار نہیں ہے, انکار کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا ہاں ایک پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم پارلیمنٹ میں کہیں جہاں ہمیں ضرورت ہوگی, آپ کو ضرورت ہوگی, ہم مناسب سمجھیں گے کہ آپ کا ساتھ دینا ہے کسی قرارداد پہ, قانون سازی پہ. انہوں نے کیا ساتھ دینا ہے تحریک انصاف کا؟ قانون سازی تو حکومت نے کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم آپ کی کسی قرارداد کا ساتھ دینا ہوا تو دے دیں گے. تو پھر طلبہ کہاں سے آنے تھے؟ تیسری رہ گئی خود تحریک انصاف. ہاں, یہ ضرور ہے کہ یہ میسج بڑا, میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک بہت بڑا سب سے بڑا جو گروپ ہے, نیوز گروپ ہے, انہوں نے ایک فیکٹ چیک کے نام سے اپنے نام کے ساتھ ایک فیکٹ چیک آگے لکھ کے ایک بنایا ہوا ہے, اور اس میں کہا جی کہ یہ والا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی غلط تھا, یہ نوٹیفیکیشن بھی غلط تھا. بھئی یہ سارے نوٹیفیکیشن غلط تھے. تو پھر اس دن یعنی کہ 31 کی رات کو وڈیالہ جیل کے باہر فوج کی گاڑیاں کیا کر رہی تھیں؟ فوج کی گاڑیاں کیوں وہاں پہ گھومی اتنی تعداد میں؟
तो कोई बात तो थी। ये तो मैं नहीं कह रहा कि लोग आ रहे थे, लोग इसलिए नहीं आए, सारी तैयारी मौजूद थी, फैज़ नेटवर्क ने पूरी तैयारी की हुई थी। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ आपको, आप उन नोटिफिकेशन को गलत करार दे दें, देना है तो दे दें, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने तैयारी की हुई थी अफ़गानिस्तान से नौजवानों को यहाँ लाने के लिए, और यहाँ पे मौजूद अफ़गान लोगों को, नौजवानों को, तलबा नहीं है, नौजवान जो काम करते हैं, मुख्तलिफ मजदूरियाँ करते हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उनकी इन्होंने एक बनाया था, एक सेटअप बनाया था कि ये आएंगे और इनको हम करेंगे, और पूरा एक बना हुआ था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 40 लाख ना हो, 1 लाख हो, इन्होंने ये सारा तैयारी की हुई थी। तो उस पे यही वजह है कि फ़ौज की गाड़ियाँ वहाँ घूमती रही हैं। अब उन्हें ये पता था कि इतने लोग नहीं आ रहे, उन्हें ये था कि टोलियों की शक्ल में आगे कहीं कोई ऐसी कोई शरारत ना हो जाए कि जिससे ये उस बात को जो है ही नहीं, उन्होंने उसको बना दिया। यानी कि 40 लाख लोग इन्होंने इकट्ठे अपने तरफ से कर दिया और कहा कि इमरान खान आ रहा है बाहर, तो अगर कोई 10-12 लोग एक जगह पे और 20-25 एक पे और 50-60 एक जगह पे आ जाते, तो इन्होंने तो उसको 40 लाख बना ही देना था। तो इस वजह से वहाँ तो ये सारी एक कोशिश थी। फैज़ के पकड़े जाने के बाद ये सारी चीज़ें डिसमेंटल हो चुकी हैं, पूरा नेटवर्क डिसमेंटल हो गया, जिसके नतीजे में ये सब कुछ नहीं हो सका। अदरवाइज़ तैयारी थी और वो ज़ाहिर है कि अब नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए कुछ सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं आखिरी बात जो मैंने की थी कि मौलाना फजल रहमान माने कि नहीं माने। देखें, मौलाना फजल रहमान को आम सियासतदान नहीं समझना चाहिए। वो एक घाक सियासतदान है, वो समझदार हैं, उन्हें पता है अपने टारगेट्स उन्होंने सेट किए हुए हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले जिस तरह नवाज शरीफ, अगर इतनी बड़ी नून लीग और नवाज शरीफ से गलतियां हो सकती हैं तो मौलाना से क्यों नहीं हो सकती। तो मौलाना ने भी कुछ लूज़ किया है, कुछ ज़्यादा एतमाद कर लिया, कुछ एतबार कर लिया और थोड़ा सुकून से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो वो लूज़ कर गए। सेम वाज विद नून लीग, उसने भी ऐसे किया था, वो भी लूज़ कर गए। जब आप किसी के सहारे पे रहेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन मौलाना सियासत में, टेबल टॉक में और इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं, और उन्होंने बज़ाहिर इनकार किया है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि इत्तफाक है इस बात पे कि जहाँ कहीं हुकूमत को कानून साजी में या आइनी तरमीम में या किसी मामले में इनकी नंबर ऑफ़ वोट्स की ज़रूरत पड़ी और नवाज शरीफ का मैसेज आएगा, ज़रूरी है ये, नवाज शरीफ का मैसेज आना ज़रूरी है, तो वो साथ देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ का साथ तो नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को तो उन्होंने यही कहा होगा जो लोगों ने बताया, और आसिफ जरदारी को भी वही कहा होगा जो लोगों ने बताया। वो नवाज शरीफ को इनकार नहीं करते। तो इसलिए नवाज शरीफ उसी वक्त कहेंगे जब नवाज शरीफ समझेगा कि ये ज़रूरत है इस वक्त और ये मौलाना और बहुत लाजमी चीज़ है, तो उसमें मौलाना साथ देंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपको। मौलाना के को देने के लिए भी उनके पास बहुत कुछ है। मैंने कहा था कि पूरी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट दे सकते हैं, गवर्नर केपी दे सकते हैं, अली अमीन गंडापुर को हटवा सकते हैं, किसी और को ला सकते हैं, रहेगी पीटीआई, क्योंकि फौरी दुश्मन है। ये एक सौदेबाजी भी हो सकती है। ये सौदेबाजी होगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि मेरे दुश्मन को हटाओ, कोई और ले आओ बेशक। और दूसरी तरफ वफाक में 2-3-4 वजारतें खाली रखी हुई हैं उन्होंने। कम्युनिकेशन की वजारत है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, वो खाली रखी हुई है। मजहबी अमूर की वजारत है, खाली रखी हुई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, खाली रखा हुआ है। खाली है मतलब एक बंदा रखा हुआ है, उस पर वो किसी वक्त भी हटा देंगे। जहाँ जहाँ ये वजारतें हैं ऑलरेडी, जो मजहबी अमूर वगैरह, वो भी हटा देंगे, वो वक्ती तौर पर दी हुई है। तो देने को भी बहुत कुछ है और मौलाना का देने को भी बहुत दिल कर रहा है। लेकिन थोड़ा जाहिर है अब यकदम तो नहीं होता कि इतना गुस्सा, इतना सब कुछ, इतना बड़ा बयानिया, इतनी उन्होंने बड़ी बात कर दी हो और फिर वो अभी तो वो कह रहे थे मैं आऊँगा नहीं, हिस्सा नहीं बनूँगा, आ गए। फिर उन्होंने अभी ये जो मुबारक अहमद कादियानी के मामले पे उन्होंने पार्लियामेंट को खराज तहसीन पेश किया, उसी पार्लियामेंट को जिसको वो मानते नहीं थे। तो अब आहिस्ता 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 होगा ना जी। उसी पार्लियामेंट में आते भी हैं, इजलासों में बैठते भी हैं, कमेटियों का हिस्सा भी बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मामला चलते रहेंगे, साथ देंगे।
نظر آئے گا ساتھ دیا ہے، پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، نظر آئے گا نہیں دیا ہے. بس یہ ایک اصولی بات تھی، میں نے ساتھ دے دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ، کیونکہ سیٹ اپ یہی چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ تھی 2-3-4 باتیں جو میں نے بتانی تھی، جس پہ بہت بڑھ چڑھ کے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. تو باقی رہ گیا قیدی نمبر 804. تو جو مرضی کر لیں، فی الحال وہی پوزیشن ہے جو ہے. باہر جانے کی جو بات ہے، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کہہ چکا ہوں، باہر جانے کی جو ہے وہ کوئی NRO نہیں ہوگا، وہ خواہش ہے دوسری طرف سے، لندن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو باہر بھیج دیں. باہر بھیجنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے بھیجنے والوں کے پاس. تو یہ ذہن سے نکال دے کوئی NRO، کوئی ڈیل، نتھنگ از دیئر اسٹل ناؤ. 2 دن بعد 10 دن بعد کچھ ہو جائے تو پھر میں تو گرنٹر نہیں ہوں. جاری رکھیں گے اپڈیٹ.